السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کا تبلیغی جماعت کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا، سفر کرنا کیسا ہے؟ سوال: عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا کیسا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں تبلیغ کیا کریں اور ازواج مطہرات میں سے کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے؟ کچھ عورتوں کا تنہا دنیاوی یا دینی کام کسی کی وجہ سے ایک ساتھ مل کر سفر کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ عورتیں عموماً اجتماع میں باہر ہوتی ہیں، اگر خدا نخواستہ اس سفر میں کسی گناہ کو جیسا کہ غیر محرم پر نظر پڑنا وغیرہ مرتکب ہوتی ہے، پھر اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کچھ عورتیں اپنے مردوں کی ناراضگی کی وجہ سے منع کرنے کے باوجود تبلیغ میں جاتی ہیں، ان کو کس طرح روکا جائے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: تبلیغ یا کسی بھی مقصد کے لیے عورت کو شرعی سفر کی اجازت نہیں، جب تک شوہر یا محرم ساتھ نہ ہو۔ بلا سفر کے ان کا اجتماع ثابت ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کسی مکان میں اجتماع کے لیے فرمایا ہے۔ مسافت سفر 48 میل میں سے کم میں جانے کی گنجائش ہے، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ، کوئی کبھی واقعہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نظر کی حفاظت لازم ہے، مکان میں بھی باہر بھی۔ چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد بھائی، دیور، بہنوئی وغیرہ بھی سب نامحرم ہیں، ان سے بھی پردہ لازم ہے، جو عموماً مکانات میں نہیں ہوتا، اور اہل خاندان اس کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ ان سے پردہ کو معیوب اور تنگ نظری سمجھتے ہیں، اور نظر سے آگے بڑھ کر ان سے ہنسی مذاق، بے تکلفی، تنہائی کی باتیں ہو کر خراب نتائج بھی پیدا ہوتے ہیں۔ عورتوں کی تبلیغ کی بے حد ضرورت ہے۔ اگر اپنے مکان پر ان کو دین سکھانے اور کتاب سنانے کا انتظام کر دیں تو بہت بہتر ہے، یا پھر اپنے ہی شہر میں ہفتہ میں ایک دن ان کے اجتماع کا دن مقرر کر دیا جائے، یہاں سب پردہ کے ساتھ خواتین جمع ہو جایا کریں۔ اگر کہیں سفر ہی کرنا ہو تو شوہر یا کسی محرم کے ساتھ جانے کا انتظام کیا جائے، تاکہ دینی نقصان بھی نہ ہو، فتنہ سے بھی امن رہے، عورتوں کی تربیت کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ تبلیغی جماعت کا مقصد دین سیکھنا اور اس کو پختہ کرنا، اور دوسروں کو دین سیکھنے پختہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے، اور اس جذبہ کو عام کرنے کے لیے طویل سفر بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ جس طرح مرد اپنے دین کو سمجھنے اور پختہ کرنے کے محتاج ہیں، عورتیں بھی محتاج ہیں، اور گھروں میں عام اس کا انتظام نہیں ہے، اس لیے کسی بیرون ملک یا کسی بھی دور دراز مقام پر محرم کے ساتھ حدود شرع کے پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے جائیں، اور کسی کے حقوق تلف نہ ہوں تو شرعاً اس کی اجازت ہے، بلکہ دینی اعتبار سے مفید اور اہم ہے۔ اگر بچے اتنے چھوٹے نہیں کہ بغیر والدہ کے تڑپیں گے اور ان کی پرورش نہیں ہو سکے گی، اور بچوں کی نانی ان کی دیکھ بھال اطمینان بخش طریقہ پر کر لیں گی، تو پھر اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر میں برکت دے، نصرت فرمائے اور کامیاب واپس لائے، بچوں کو عافیت سے رکھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کی درخواست پر ان کے لیے اجتماع کا دن اور مکان مقرر فرمایا۔ پھر ازواج مطہرات کے پاس کثرت سے مستورات دین سیکھنے اور مسائل معلوم کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ یہ تو حدیث شریف میں موجود ہے۔ اب جب کہ دین سے بے خبری بلکہ بے حیائی غالب آ چکی ہے، اور مستورات کے باپ، دادا، بھائی، شوہر وغیرہ ان کو دین نہیں سکھلاتے، اور نہ مردوں کی طرف سے دین سیکھنے کا کوئی انتظام ہے، تو اس حالت میں ضروری ہے کہ مستورات کے لیے دین سکھلانے کا انتظام کیا جائے، مگر اس میں بھی حدود شرعیہ کی پابندی لازم ہے۔ مثلاً
یہ کہ اپنے محلہ یا اپنی بستی میں پردہ کے ساتھ جائے، نامحرم کے ساتھ نہ جائے۔ اگر کوئی عورت کتاب سنائے یا تقریر کرے تو اس کی آواز نامحرم تک نہ پہنچے، لاؤڈ سپیکر نہ ہو اور بے ضرورت جمع نہ ہو۔ اور اگر دوسری بستی میں جانا ہو تو شوہر یا کسی محرم کے ساتھ جائے۔ اگر حدود شرعیہ کی رعایت نہ کی گئی تو فتنے پیدا ہوں گے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ عورت کے لیے اعلیٰ بات یہ ہے کہ گھر میں رہے، دینی مسائل کی ضرورت ہو تو شوہر، باپ، بھائی وغیرہ سے معلوم کرے۔ کتاب سمجھ سکے تو کتاب میں دیکھ لے۔ جو مسئلہ شوہر وغیرہ سے بھی معلوم نہ ہو سکے اور کتاب بھی نہ ملے یا سمجھ میں نہ آئے تو وہ شوہر، باپ وغیرہ کے ذریعے کسی عالم سے دریافت کر لے۔ نہ خود باہر جائے، نہ کسی کے پاس خط لکھے جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو۔ لیکن مسلمانوں میں بے علمی اور بے دینی کی فضا عام ہے۔ ہزاروں میں ایک آدھی مشکل سے ملے گا جو علم و عمل میں پختہ ہو یا اس کو علم و عمل کی لگن ہو۔ اس لیے علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کو بھی، دین سیکھنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ چند مسائل میں دین محدود نہیں، اجتماعات میں شرکت کرنے سے دینی جذبہ کو بھی ہوتا ہے۔ اس جذبے کے اثر سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ گھر کے ماحول کو درست کرنے کی بھی فکر پیدا ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ زندگی کو سن کر دل میں اصلاح کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ ان فوائد کے پیش نظر پورے پردے کے ساتھ جانا ہو اور کوئی فتنہ نہ ہو تو بلا مجبوری کے ان کو شرکت سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ شوہر یا کوئی محرم اپنے ساتھ لے کر جائے، وہاں خود بھی منتفع ہو اور ان کو بھی محروم نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں تبلیغ کیا کریں اور ازواج مطہرات میں سے کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے؟ کچھ عورتوں کا تنہا دنیاوی یا دینی کام کسی کی وجہ سے ایک ساتھ مل کر سفر کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ عورتیں عموماً اجتماع میں باہر ہوتی ہیں، اگر خدا نخواستہ اس سفر میں کسی گناہ کو جیسا کہ غیر محرم پر نظر پڑنا وغیرہ مرتکب ہوتی ہے، پھر اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کچھ عورتیں اپنے مردوں کی ناراضگی کی وجہ سے منع کرنے کے باوجود تبلیغ میں جاتی ہیں، ان کو کس طرح روکا جائے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: تبلیغ یا کسی بھی مقصد کے لیے عورت کو شرعی سفر کی اجازت نہیں جب تک شوہر یا محرم ساتھ نہ ہو۔ بلا سفر کے ان کا اجتماع ثابت ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کسی مکان میں اجتماع کے لیے فرمایا ہے۔ مسافت سفر 48 میل میں سے کم میں جانے کی گنجائش ہے، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ، کوئی کبھی واقعہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نظر کی حفاظت لازم ہے، مکان میں بھی باہر بھی۔ چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد بھائی، دیور، بہنوئی وغیرہ بھی سب نامحرم ہیں، ان سے بھی پردہ لازم ہے، جو عموماً مکانات میں نہیں ہوتا، اور اہل خاندان اس کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ ان سے پردہ کو معیوب اور تنگ نظری سمجھتے ہیں، اور نظر سے آگے بڑھ کر ان سے ہنسی مذاق، بے تکلفی، تنہائی کی باتیں ہو کر خراب نتائج بھی پیدا ہوتے ہیں۔ عورتوں کی تبلیغ کی بے حد ضرورت ہے۔ اگر اپنے مکان پر ان کو دین سکھانے اور کتاب سنانے کا انتظام کر دیں تو بہت بہتر ہے، یا پھر اپنے ہی شہر میں ہفتہ میں ایک دن ان کے اجتماع کا دن مقرر کر دیا جائے، یہاں سب پردہ کے ساتھ خواتین جمع ہو جایا کریں۔ اگر کہیں سفر ہی کرنا ہو تو شوہر یا کسی محرم کے ساتھ جانے کا انتظام کیا جائے تاکہ دینی نقصان بھی نہ ہو، فتنہ سے بھی امن رہے، عورتوں کی تربیت کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔
تبلیغی جماعت کا مقصد دین سیکھنا اور اس کو پختہ کرنا اور دوسروں کو دین پختہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے، اور اس جذبہ کو عام کرنے کے لیے طویل سفر بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ جس طرح مرد اپنے دین کو سمجھنے اور پختہ کرنے کے محتاج ہیں، عورتیں بھی محتاج ہیں، اور گھروں میں عام اس کا انتظام نہیں ہے، اس لیے کسی بیرون ملک یا کسی بھی دور دراز مقام پر محرم کے ساتھ حدود شرع کے پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے جائیں اور کسی کے حقوق تلف نہ ہوں تو شرعاً اس کی اجازت ہے، بلکہ دینی اعتبار سے مفید اور اہم ہے۔ اگر بچے اتنے چھوٹے نہیں کہ بغیر والدہ کے تڑپیں گے اور ان کی پرورش نہیں ہو سکے گی، اور بچوں کی نانی ان کی دیکھ بھال اطمینان بخش طریقہ پر کر لیں گی، تو پھر اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر میں برکت دے، نصرت فرمائے اور کامیاب واپس لائے، بچوں کو عافیت سے رکھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کی درخواست پر ان کے لیے اجتماع کا دن اور مکان مقرر فرمایا۔ پھر ازواج مطہرات کے پاس کثرت سے مستورات دین سیکھنے اور مسائل معلوم کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ یہ تو حدیث شریف میں موجود ہے۔ اب جب کہ دین سے بے خبری بلکہ بے حیائی غالب آ چکی ہے اور مستورات کے باپ، دادا، بھائی، شوہر وغیرہ ان کو دین نہیں سکھلاتے اور نہ مردوں کی طرف سے دین سیکھنے کا کوئی انتظام ہے، تو اس حالت میں ضروری ہے کہ مستورات کے لیے دین سکھلانے کا انتظام کیا جائے، مگر اس میں بھی حدود شرعیہ کی پابندی لازم ہے۔ مثلاً یہ کہ اپنے محلہ یا اپنی بستی میں پردہ کے ساتھ جائے، نامحرم کے ساتھ نہ جائے۔ اگر کوئی عورت کتاب سنائے یا تقریر کرے تو اس کی آواز نامحرم تک نہ پہنچے، لاؤڈ سپیکر نہ ہو اور بے ضرورت جمع نہ ہو، اور اگر دوسری بستی میں جانا ہو تو شوہر یا کسی محرم کے ساتھ جائے۔ اگر حدود شرعیہ کی رعایت نہ کی گئی تو فتنے پیدا ہوں گے، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ عورت کے لیے اعلیٰ بات یہ ہے کہ گھر میں رہے، دینی مسائل کی ضرورت ہو تو شوہر، باپ، بھائی وغیرہ سے معلوم کرے، کتاب سمجھ سکے تو کتاب میں دیکھ لے۔ جو مسئلہ شوہر وغیرہ سے بھی معلوم نہ ہو سکے اور کتاب بھی نہ ملے یا سمجھ میں نہ آئے تو وہ شوہر، باپ وغیرہ کے ذریعے کسی عالم سے دریافت کر لے، نہ خود باہر جائے نہ کسی کے پاس خط لکھے جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو۔ لیکن مسلمانوں میں بے علمی اور بے دینی کی فضا عام ہے، ہزاروں میں ایک آدھی مشکل سے ملے گا جو علم و عمل میں پختہ ہو یا اس کو علم و عمل کی لگن ہو۔ اس لیے علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کو بھی دین سیکھنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ چند مسائل میں دین محدود نہیں، اجتماعات میں شرکت کرنے سے دینی جذبہ کو بھی ہوتا ہے، اس جذبے کے اثر سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، گھر کے ماحول کو درست کرنے کی بھی فکر پیدا ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ زندگی کو سن کر دل میں اصلاح کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ ان فوائد کے پیش نظر پورے پردے کے ساتھ جانا ہو اور کوئی فتنہ نہ ہو تو بلا مجبوری کے ان کو شرکت سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ شوہر یا کوئی محرم اپنے ساتھ لے کر جائے، وہاں خود بھی منتفع ہو اور ان کو بھی محروم نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔